الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، ابھی ہم جس مہینے میں داخل ہیں اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول. اور اس مہینے کی تاریخ ہے آج 3 تاریخ عربی کے اعتبار سے. ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی تاریخ ہے 3 تاریخ. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان خوب عام ہے، اس کا چرچا ہے، اس کا تعارف ہے، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں ہم اور آپ کے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بابرکت ہے. اس لیے اس مہینے کو خوب پہچانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں. اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ عالمی اعتبار سے اس مہینے میں مسلمان جگہ جگہ پروگرام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر خطاب کرتے ہیں. اسی عنوان پر ہم آج کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، خصوصاً وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کی باتیں ہیں. چونکہ رسول اللہ کی سیرت کے 3 حصے ہیں. ایک آپ کی سیرت کا حصہ آپ کی ولادت سے قبل کا ہے، اور دوسرا حصہ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی نبوت تک ہے، اور تیسرا حصہ آپ کی نبوت سے لے کر کے آپ کی وصال تک ہے. بعض مورخین نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک آپ کی ولادت سے قبل کا حصہ، اور ایک آپ کی ولادت سے نبوت تک یعنی 40 سال تک کا حصہ، دوسرا آپ کی نبوت سے ہجرت تک کا حصہ یعنی مکی زندگی، اور ایک حصہ آپ کی ہجرت سے لے کر وصال تک یعنی مدنی زندگی کا حصہ ہے. تو بعض مورخین نے آپ کی حیات مبارکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ہم ابھی آج کے اس جمعہ کے بیان میں ہم خطاب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا حصہ، چونکہ یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. اس لیے ہم مختصر انداز میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. چونکہ یہ سیرت کا عنوان ہے اور سیرت کا عنوان صرف 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس پر بیان اور خطاب کر کے کوئی حق ادا کر دے، یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی رسالت جب سے آپ نبی بنے تب سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. اب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کے اندر کتنی چینجنگ ہو رہی ہے، دور کتنا ترقی یافتہ دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ حدیثیں اور رسول اللہ کی زندگی اور آپ کی یہ آخری نبوت قیامت تک کے لیے ہے. تو اس لیے کوئی اس پر کما حق بات نہیں کر سکتا. وہ اتنی بات کرے گا جتنی اس کی زندگی ہے اور جس زمانے میں وہ ہے. آج کے بعد یعنی اپنی زندگی کے بعد پھر اور کون سا زمانہ، کون سے ادوار آئیں گے، کیسے حالات آئیں گے، اور رسول اللہ کی حدیثیں کیسے فٹ ہوں گی، وہ اس زمانے کے لوگ بیان کریں گے. آج کا آدمی بیان نہیں کر سکتا. صرف اتنا بیان کر سکتا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر بیان کیا ہے. بہرحال قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کا ترجمہ یہ ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں تمام ادیان پر ان کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ کی رسالت آخری رسالت ہے، آپ کے پاس جو کتاب نازل کی ہے یہ آخری کتاب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب و شریعت نہیں، یہ تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیابی انسان کے لیے صرف اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب یا دین پر آدمی چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے تعلق سے مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چنا اور اولاد اسماعیل میں اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں اللہ پاک نے اولاد اسماعیل میں اللہ نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا۔ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا پیر بدل بدل کے بیٹھیے گا، لیکن بات ذہن سے گزر جائے گی۔ ہمارا مقصد صرف دوستوں بزرگوں کرنا نہیں ہے، آپ لوگ مسلسل بیٹھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، میرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے علمی عملی باتیں دونوں طرح کی آئیں تاکہ ذہن و دماغ سے گزر تو جائے، ورنہ کتابیں پڑھنے کا موقع تو ملتا نہیں۔ تو مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ میں اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھیے یہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن یہ موٹا موٹی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسب بیان کیا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ موٹا موٹی، یعنی آپ نے مختصر انداز میں وہاں تک پہنچایا۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی آمنہ التی رأت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں، اور میں میری ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے اپنی ولادت کے وقت یعنی اس سے قبل دیکھا تھا۔ دیکھیے تین باتیں ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں، اور میں میری ماں کا خواب ہوں۔ اب اس تین پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ایک آیت ارشاد فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو رسول آپ کی آیات کی تلاوت کرے، جو رسول کتاب کی تعلیم دے، جو رسول حکمت کی تعلیم دے، اور جو رسول تزکیہ کا کام کرے۔ بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست، یہ جملہ یاد رکھیے گا، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک عجیب معجزہ ہے
عجیب اعجاز ہے قرآن کا. وہ جو لاسٹ کی آیت رہتی ہے نا، لاسٹ کا حرف جو رہتا نا، انہ علی کل شیء قدیر، انہ هو العزیز الغفور، انک انت العزیز الحکیم، یہ پڑھنے میں بڑا آسان ہے. انہ هو السمیع العلیم، یہ پڑھنے میں بڑا آسان ہے، لیکن پچھلی آیت میں اللہ نے جو بیان کیا ہے حصے میں، اس کا خلاصہ اور اصل مقصد اسی میں بیان کیا جاتا ہے لاسٹ میں. تو یہاں اللہ نے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. یہ دعا کن کی ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیے گا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ابا کے ساتھ کام میں معاون بن سکے، مددگار بن سکے. تو باپ بیٹے تعمیر کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی، ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. دعا میں یہ بھی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں. میری دعا کو آپ سن رہے ہیں، میں نے جو کام کیا آپ اسے جان بھی رہے ہیں، اس لیے اے پروردگار آپ اس کو قبول کر لیجیے. ابراہیم علیہ السلام وہیں پر دوسری دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ربنا وابعث فیہم، قرآن کی آیت کا عربی لفظ سمجھنے کے تعلق سے رکھتا ہے، میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں. دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے ہمارے رب ان کی نسل میں ایک ایسا رسول عطا فرما. وابعث فیہم رسولا، ان کی نسل میں، کن کی نسل میں؟ بیٹا بازو میں کھڑے ہیں، تو نام کیا ہے بیٹے کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دعا میں پروردگار ان کی نسل میں مجھے ایک ایسا رسول عطا فرما جو رسول 4 کام کرے روئے زمین پر. کتنے کام؟ بعض مفسرین نے جو لکھا ہے نا، محبت کا الگ الگ انداز ہوتا ہے لکھنے کا، تو انہوں نے ایسا لکھا ہے، میں اس کو نقل کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل ہو گئی، اب مجھے انعام چاہیے. کیا چاہیے؟ دیکھیے انداز لوگوں کے لکھنے کا، لوگوں کے نہیں محدثین کے لکھنے کا انداز دیکھیے اور عاشقین کے لکھنے کا انداز دیکھیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یوں عرض کیا پروردگار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، مجھے انعام چاہیے. تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل یقیناً آپ نے بہت ہی بہتر کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، مانگیے آپ کیا انعام مانگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار مجھے ایسا انعام چاہیے جو آپ کے خزانے میں ایک ہی ہے. اللہ فرماتا میرے خزانے میں ایک ہی انعام ہے، وہ میرا خزانہ تو لازوال ہے، کبھی ختم ہونے والا خزانہ نہیں ہے، میرے خزانے میں ایک ہی انعام ہے. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اب آپ کو معلوم نہیں کہ میرا خزانہ لازوال ہے، انگنت ہے، لا تعداد ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مسکرا کر بولے پروردگار میں سمجھتا ہوں وہ ایک ہی ہے آپ کے خزانے میں. کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایک آخری پیغمبر مانگتا ہوں جس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، ایک ایسا پیغمبر مانگتا ہوں جس کے بعد آپ کے خزانے میں نبوت نہیں. بات بالکل صحیح، میں آخری پیغمبر ایسا مانگتا ہوں ان کی نسل میں جس کے بعد آپ کے خزانے میں اور نبوت نہیں، جس کو آپ روئے زمین پر دیں. اللہ جانتا ہے سب کچھ. تو خلیل دوستوں کی بات چل رہی ہے نا، تب تو ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اللہ ہے نا. خلیل اللہ کا معنی اللہ کا دوست، بات دوستوں کی چل رہی ہے، تو یقیناً دوستانہ انداز میں بات چل رہی ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دعا میں کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب ان میں مجھے ایک ایسا رسول چاہیے ان کی نسل میں جو 4 کام کرے. وہ 4 کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، روئے زمین میں لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، خود تلاوت کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 3، والحکمہ، اور کائنات میں انسانوں کو حکمت کی باتیں سکھائے، جذباتی باتیں نہیں، حکمت کی باتیں سکھائے۔ ہر جملے پر بڑی بڑی تفصیل ہے، میں ذرا اشارہ کرتے جا رہا ہوں مختصر انداز میں۔ نمبر 4، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کا کام کرے۔ تزکیہ کس کو ہوتا ہے؟ صفائی، انسانوں کی ظاہری صفائی بھی کرے اور شرک و کفر سے باطنی صفائی بھی کرے۔ یہ بات یقینی ہے کہ نبی نے دونوں کام کیا۔ ظاہری صفائی کو نبی نے فرمایا آدھا ایمان، کیا فرمایا؟ النظافۃ من الایمان، یا نصف الایمان، پاکی کیا ہے؟ آدھا، ظاہری صفائی پاکی آدھا ایمان ہے، اور باطنی صفائی کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے، غلط عقیدے سے، یہ تزکیہ کا کام کرے۔ تو 4 لائن کا کام کرے، ایسا ایک رسول مانگتا ہوں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ لاسٹ میں کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ انک انت العزیز الحکیم، پروردگار یہ میرا آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، آپ زبردست حکمت والے ہیں، آج ہی نہیں چاہیے، میری نظر کے سامنے پوتا پیدا ہو جائے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل میں وہ چاہیے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے پروردگار کہ میری زندگی میں ہی چاہیے۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ زبردست حکمت والے ہیں نظام کائنات کو چلانے میں، آپ پروردگار جب مناسب سمجھیں تب بھیجیں، لیکن یہ میری دعا ہے۔ دیکھیے انک انت العزیز الحکیم کا مطلب آپ زبردست حکمت والے ہیں، دنیا میں جب اس پیغمبر کی ضرورت ہو پروردگار بھیجنا، مگر انہی کی نسل میں بھیجنا، یہ میری دعا ہے۔ مگر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی اتنے لمبے زمانے کے بعد۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لمبا زمانہ گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے علمی اعتبار سے، بنی اسرائیل کا سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل کا سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب تھوڑا سا اور پیچھے آئیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تھوڑا سمجھا دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ انگلی کر کے بتائیے، اٹھا کر۔ 2 2 2، یہ کہہ رہے ہیں 3 2، وہ کہہ رہے ہیں 3۔ سچی میں ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت ہاجرہ، جن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک کا نام ہے حضرت سارہ، جن سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تیسری بیوی کا نام ہے قنطورہ بنت یقطن، یہ تیسری بیوی ہے۔ ان سے بھی اولاد ہے لیکن ان کا کوئی نبوتی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں نبی ہیں، اس لیے تذکرہ۔ تو اب دیکھیے حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل، اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سمجھے نا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر یوسف علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا، چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے۔ کہاں تک آئے؟ سمجھ رہے نا؟ ہارڈ تو نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام کو یہاں رکھیے۔ سارہ سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا۔ اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، ایک آپ کا یعقوب ہے اور ایک آپ کا نام ہے اسرائیل۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں نا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا کا معنی ہے، بنی کا معنی بیٹا، اور اسرائیل یہ پیغمبر کا نام ہے۔
اب ترجمہ یہ ہوگا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، کیونکہ وہ دوسرا نام ہے نا، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں۔ وہ سلسلہ چلتے 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 محدثین مفسرین نے لکھا ہے 40,000 انبیاء علیہ السلام۔ کتنے؟ 40,000۔ ویسے نبیوں کی تعداد ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کتنے؟ 1,24,000، 1,24,000 پیغمبر۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل ان کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے آئے؟ کم و بیش 40,000 انبیاء علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہودی لوگ اس بات کے انتظار میں تھے شدت سے کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں آئیں گے، یہ پکی بات ہے، یہ انتظار میں تھے یہودی لوگ، چونکہ بنی اسرائیل میں ہی نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا نا۔ تو یعقوب علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 40,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے۔ تو یہودی اس انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو نقل کیا ہے باضابطہ کہ یہودی لوگ آخری پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں مگر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، ہمارے نسل میں ایک آخری پیغمبر آئے گا، ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کر کے تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، انتظار کرو۔ مگر ان کی انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی، ان کی امید پر پانی پھیر گیا جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی بنو اسماعیل میں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل خالی چلی زمانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام آخری پیغمبر بنے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ بنو اسماعیل کے پیغمبر ہیں۔ تھوڑا ہارڈ ہو گیا لیکن بات ذہن سے گزر گئی۔ بنو اسماعیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، نبوت کا واسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیچ میں ایک ہی واسطے سے ڈائریکٹ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40,000 کے واسطے سے پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس لیے میں نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کا سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بنو اسماعیلی پیغمبر اسماعیل علیہ السلام پہلے پیغمبر اسماعیلی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ اسی بات سمجھیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ کتنے زمانے کے بعد آپ کی دعا کا ظہور ہوا۔ دوسرا جملہ لیجیے حدیث میں، وہ بشارت عیسیٰ، کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں جو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ کیا خوشخبری دی تھی؟ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں، اے بنی اسرائیل میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی آسمانی کتاب، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، پر میں بھی پیغمبر ہوں اور صاحب کتاب ہوں۔ وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں تم سب کو کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد برسول ایک رسول آئے گا میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام، بات کلیئر ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ 2 مشہور نام ہیں آپ کے، محمد اور احمد، ورنہ آپ کے بھی 99 نام ہیں۔ کتنا؟ آپ کے بھی صفاتی 99 نام ہے،
کبھی کسی موقع سے مناسبت ہوئی تو وہ 99 میں نے ابھی پڑھا باضابطہ کئی دن پہلے پورے 99 کو ترجمے کے ساتھ میں نے محفوظ کیا ہے. میں سوچا تھا وہ بھی ذرا بول دوں گا، کبھی ذہن سے بات گزر جائے گی تاکہ بچوں کا نام رکھنے میں آسانی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی نیا نام بتائیے. میں نے کہا جی نیا نام میرے پاس ہے نہیں، سب پرانے ہی نام ہیں. نیا نام ہم کہاں سے لا کے رکھتے ہیں؟ 99 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 99 نام اسماء الحسنی اللہ کے شروع میں عبد ملا کر رکھ لیے جائیں، کوئی نام کسی سے ٹکرائے گا نہیں، کوئی مشکل نہیں نام رکھنے کا. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد. تو حضور نے دعا میں کیا فرمایا؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3، تیسری بات نبی کی دعا میں کیا تھا؟ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے ولادت سے پہلے دیکھا تھا. اب یہ خواب کیا ہے؟ اب وہ خواب کو بھی ہم دیکھتے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے، تفسیر طبری میں بھی یہ روایت ہے، خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا نسب تھوڑا بیان کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور تیسرا جملہ اس حدیث میں یہ ہے، میں میری ماں کا خواب ہوں کہ میری ماں نے ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کا محلات بھی روشن ہو گئے. اس نور کی روشنی میں میری ماں نے یہ دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور امام بخاری نے یہ حدیث تو نقل نہیں کی، پر امام بخاری کے سب سے بڑے جو ترجمہ کرنے والے اور تشریح کرنے والے ہیں ان کا نام ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث کی بڑی شرح والی کتاب ہے جس کا نام ہے فتح الباری. انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اچھا، طبرانی کے حوالے سے ایک روایت اس طرح نقل کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی والدہ آپ کی ولادت سے قبل یہ خواب دیکھا کہ 2 ٹانگوں کے بیچ سے ایک روشن چراغ نکلا جس سے ملک شام کے محلات بھی نظر آنے لگے، روشن ہو گئے. اس حدیث کو اہل حدیث بڑے عالم محقق علامہ البانی نے حسن کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. بہرحال یہ تینوں باتیں آ گئی، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری ہوں، اور میں میری ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے میری ولادت سے قبل دیکھا تھا جس سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. دیکھیے ابھی آپ لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ پہلے کی باتیں چل رہی ہیں. قبل ولادت سے پہلے کی سیرت چل رہی ہے. ابھی سورہ حج میں ایک آیت ہے جس کا وہ آیت ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. نبی نے فرمایا کہ تم سب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس کی بڑی زبردست باتیں ہیں. قرآن ایک دم ذرا غور سے پڑھیں گے نا تو قرآن زبردست بات کرتا ہے انسان سے، زبردست بات کرتا ہے، سمجھنے کی چیزیں رہتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں توحید کے اعتبار سے، فروعات کے اعتبار سے، چھوٹے موٹے مسائل کے اعتبار سے نہیں. وہ زمانے کے حساب سے ہر نبی کے دور میں چینجنگ ہوئی ہے، مگر توحید اور رسالت، موت، قبر، حشر، آخرت، ملائکہ، جنت، جہنم، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ہم کب سے ہیں؟ ہم کب سے ہیں؟ سمجھ گئے؟ آگے کا بھی سمجھ گئے نا؟ ہم کب سے ہیں؟ یہ دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اب تھوڑی آخری بات کر لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم ہوئے گا لیکن آخری کہہ رہا ہوں نا، اور زیادہ لمبی تقریر نہیں کریں گے. اقوام عرب کو زمانے کے مورخین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے حصوں میں؟ عرب کی قوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. بہت ہارڈ نام ہے، سنیے. نمبر 1 عرب بعیدہ، نمبر 2 عرب عاربہ، نمبر 3 عرب مستعربہ. عرب بعیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب بعیدہ کہتے ہیں قوم عاد، قوم ثمود،
قوم جدید، قوم املاک وغیرہ، یہ لکھا ہے مورخین نے۔ عرب عاربہ کس کو کہتے ہیں؟ عرب عاربہ کہتے ہیں قحطان کی اولاد۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جرہم بن قحطان، یعرب بن قحطان۔ یہ جرہم کون ہے معلوم؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی نسب ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی نا قبیلے جرہم میں ہوئی تھی، اس وقت ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا تھا جب ابا نے چھوڑ کے آئے تھے نا، بے آب و گیاہ جنگل میں مکہ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، یہ قبیلہ سفر کرتے کرتے آ کے وہیں پر بس گیا تھا، قبیلہ جرہم، وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی خاندان ہے یہ عرب مستعربہ۔ اور یہ عرب عاربہ، عرب مستعربہ جس کو کہتے ہیں، یہ اولاد اسماعیل ابن ابراہیم کا نام ہے عرب مستعربہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان کے واسطے سے اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تھوڑا صاف بول دیتے ہیں، اقوام عرب کی 3 قسمیں ہیں: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ قوم عاد، قوم ثمود، اور عرب عاربہ سسرالی خاندان اسماعیل علیہ السلام کے، اور عرب مستعربہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان کے واسطے سے، عدنان یہ بیچ میں آپ کا ایک دادا ہے، ان کے واسطے سے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بات ہو گئی پوری، اب اتنا سا تھوڑا بیان کر دیتے ہیں، وہ بات کیسے پوری؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نسب کی 2 قسمیں ہیں، ایک نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان کیا، دوسرا یہ ہے کہ زمانے کی تاریخ جمع کر کے محدثین اور مفسرین نے ایک نسب بیان کیا ہے۔ تو ایک نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، وہ کہاں تک ہے؟ چنانچہ میں اس کو ایک طرف سے گنتا ہوں، صرف سن لیجیے، یاد تو رہے گا نہیں، لیکن کتاب کو بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم کسی ممبر و محراب سے صحیح بات سنے تھے۔ چنانچہ محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن سہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ میں بولا نا عدنان، کہ عدنان کے واسطے سے یہ آپ کے کے دادا ہے، یہاں تک حدیث میں ہے، روایات کے اندر بات ملتی ہے۔ اس کے آگے آدم علیہ السلام تک کی نسب مورخین نے لکھا ہے، وہ بھی معتبر کتابوں میں ہے باضابطہ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی منقول نہیں ہے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبانی اعتبار سے منقول ہے۔ اب ہم ایک طرف سے بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، صرف سن لیجیے آپ حضرات۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن سہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن قوت ابن حمیزہ ابن سلامان ابن عوض ابن بوز ابن قمول ابن عبید ابن عوام ابن ناشد ابن حذا ابن بلداد ابن یلداف ابن طابق ابن حاجم ابن ناحش ابن ماخی ابن عیز ابن ابقر ابن عبید ابن الدعاء ابن حمدان ابن سب ابن یسربی ابن یحزن ابن یلحن ابن ارعوا ابن عیز ابن ذیشان ابن ایسر ابن افناد ابن ایہام ابن مقصر ابن ناحد ابن زارح ابن سمی ابن مزی ابن اوزا ابن ارام ابن قیدار ابن اسماعیل علیہ السلام ابن ابراہیم۔ اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام ابن ابراہیم ابن سارق یعنی آزر ابن ناہور ابن ساروغ ابن راور ابن فالق ابن عابد ابن شادق ابن ارفقشد ابن سام ابن حضرت نوح علیہ السلام ابن لامک ابن منشل ابن اخلوق یعنی ادریس علیہ السلام
ابن یرد، ابن محلائل، ابن قینان، ابن آنوشا، ابن شیس علیہ السلام، ابن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مورخین نے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچایا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے تاریخ ابن ہشام، بڑی پرانی کتاب ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ہے بھی نہیں کسی لائبریری میں، یا تو دیوبند شام کو بڑی لائبریریوں میں ملے گا. ایک کتاب ہے تلقیح فہوم اہل الاثر تلقیح فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر، یہ کتاب کا نام ہے عربی، اس میں بھی لکھا ہے. ایک کتاب ہے حیات الحیوان، یہ مارکیٹ میں مل جائیں گے، اس میں بھی یہ لکھا ہے. ایک کتاب ہے تاریخ طبری، اس میں بھی یہ لکھا ہے یہ نسب. یہ مختصر سی باتیں اور تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا حصہ قبل از ولادت آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا. اللہ نے اگر موقع دیا تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کے اگلے حصے پر بات کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.